बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूज़र मुअज़्ज़म। आप सबको गुड मॉर्निंग। सीमल आपको गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं दिन आपका खैरियत से गुजरे। और इसके साथ साथ जी कोरोना केसेस की अगर हम बात करें तो 95 ज़िंदगियाँ कल भी 24 आवर्स में चली गई हैं और तादाद 24,573 हो गई। कुछ रेशो पॉजिटिविटी की जो है वो कम हुई है, लेकिन फिर भी केसेस जो हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन रेशो चूँकि कम हुई है, 6.6 जो है वो रिकॉर्ड की गई है और मुल्क भर में वैक्सीनेशन की तादाद जो है वो भी बढ़ती जा रही है। हर रोज़ जो है लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं, लेकिन रुझान यही है कि ये ज़्यादा होना चाहिए। हर शहर में जितना नंबर आ रहा है उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो प्लीज़ अपना रोल ज़रूर प्ले कीजिए, वैक्सीनेशन कराइए। और यही हिदायत मुहर्रमुल हराम के जुलूसों के हवाले से भी दी गई है कि वैक्सीनेटेड लोग जो हैं वो इन तमाम जुलूसों में शिरकत करें। आज 8वीं मुहर्रम के हवाले से मुल्क भर में मुख्तलिफ जगहों पर जुलूस निकाले जा रहे हैं। सिक्योरिटी के प्रॉपर इंतजाम किए गए हैं और हर सिटी में इसके अकॉर्डिंगली कि कहीं पर मोबाइल सर्विसेज बंद हैं, कहीं पर एक्स्ट्रा लोग तैनात किए गए हैं। सो सिक्योरिटी के प्रॉपर इंतजाम किए गए हैं और लोग अपनी जिम्मेदारी प्लीज़ ज़रूर शो करें, मास्क पहनकर। और इसके साथ साथ अपनी जो वैक्सीनेशन है वो कंप्लीट हो तो ही आप इन जुलूसों में। और इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसेस का भी कहा जा रहा है कि वो भी मेंटेन किया जाए। और जो हमने देखा है ओवरऑल इस वक्त जो गवर्नमेंट ने तैयारी की है वो भी अच्छी है, लोग भी रिस्पांस अच्छा कर रहे हैं और वैक्सीनेशन भी लगवा रहे हैं। तो इंशाल्लाह आइंदा चंद दिनों में मामलात मज़ीद बेहतर हो जाएंगे, कोरोना केसेस कम हो जाएंगे, जिसके बाद जो मामलाती ज़िंदगी है वो इंशाल्लाह बहाल हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं जी आज के प्रोग्राम की तरफ। और कल से जो खबर ज़बान ज़द-ए-आम है और डिस्कस की जा रही है कि अफगानिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, तो आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम भी यही डिस्कस करेंगे जी। तालिबान की आलमी बरादरी के साथ मिलकर चलने की ख्वाहिश सामने आई है। और इसके बाद KPL की फातह टीम कौन सी होगी, फैसला आज हो जाएगा। इसके अलावा प्रोग्राम में आज डिस्कस करेंगे कि अब मुजरिमान पर रिहाई के बाद भी नजर रखी जाएगी। मुल्क भर में 8वीं मुहर्रम के जुलूस और मजालिस-ए-अज़ा जारी। जी, सबसे पहले तो हम अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। और काबुल पर कब्जे और अफगानिस्तान के बेशतर हिस्से पर अमलदारी कायम करने के बाद तालिबान ने आलमी बरादरी के साथ मिलकर चलने की ख्वाहिश का इजहार किया है। उनके तर्जुमान बार बार इस चीज़ पर जोर दे रहे हैं कि हम बाकी दुनिया को साथ लेकर चलेंगे। सुहेल शाहीन ने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा कि ना तो अफगानिस्तान की सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने देंगे, ना ही हम इस्तेमाल होंगे। हाँ, जो भी सिफारती ताल्लुकात होते हैं दूसरे ममालिक के साथ मुज़ाकरात या बातचीत करके उसको आगे लेकर और बढ़कर चलेंगे। बिल्कुल। और इसके साथ साथ तालिबान सियासी दफ्तर के तर्जुमान मोहम्मद नईम ने यह भी कहा है इंटरव्यू में, अल जज़ीरा को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में जंग खत्म हो गई है, मुल्क में नए निज़ाम हुकूमत की शक्ल जल्द वाज़ेह भी हो जाएगी। और ये भी उन्होंने कहा कि तमाम रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत भी हम देते हैं। फिर हमने ये भी देखा है कि अमेरिका जो है वो क्या कह रहा है। अमेरिका ने कहा है कि हम जो लड़ाई अफगानिस्तान में लड़ना चाह रहे थे वो हमने अपनी तरफ से पार्ट प्ले कर दिया, लेकिन अफगान फ़ौज नहीं लड़ना चाहती, तो अब हम क्या कर सकते हैं। जो बाइडन ने कल रात ये जो है जो बाइडन ने बाकायदा इस पर ट्वीट भी किया कि अमेरिकन फोर्सेस और ट्रूप्स जो हैं वो नहीं लड़ेंगे अगर अफगान फोर्सेस नहीं निकले हैं फौजी जो हैं अफगानिस्तान के। फॉरगॉटन कि इस फौज को ट्रेन भी अमेरिका ने ही किया है और 20 साल तक ये वॉर लड़ते रहे हैं। अरबों डॉलर लगा दिए और 2 ट्रिलियन डॉलर्स टोटल लगे हैं अफगानिस्तान में अमेरिका के और नेटो फोर्सेस के। तो आप देखिए कि रिजल्ट क्या निकला है, एंड रिजल्ट क्या है, आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, सूरत हाल है क्या इस वक्त, पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है आलमी बरादरी। और फिर खासकर हम बात करेंगे भारत की जो चीखें निकल रही हैं इस पर भी। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद नईम लोधी साहब, फॉर्मर सेक्रेटरी डिफेंस हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं तमाम सिचुएशन इस वक्त क्या है। जनरल साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस वक्त जो करंट क्राइसिस है इस वक्त जो जनाब चल रहा है उस पर अगर हम बात करें, कैसे देखते हैं आप जो बाइडन का जो बयान है कि हमने जंग लड़ी और अफगानिस्तान की फ़ौज जो है वो नहीं लड़ना चाहती, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? जी, आप जो बात कर रहे थे मेरा ख्याल बिल्कुल मुनासिब थी, या साथ बहन और दे रही थी कि आखिर ट्रेनिंग भी तो उन्होंने की है। बात ये मेरे भाई के फौजें जो हैं वो पैसों से नहीं बनती, वो वर्दियां पहनाने से नहीं बनती, वो हाथों में बंदूकें पकड़ाने से नहीं बनती। फौज को लड़ने के लिए कोई हदफ चाहिए, कोई मकसद चाहिए, कोई मोराल चाहिए। जब अफगान फौजियों ने देख लिया कि अफगान तालिबान की पजीराई जो नॉर्मल अफगान अवाम है वो कर रहे हैं, उनको हाथों हाथ ले रहे हैं, उनके साथ मिल रहे हैं, तो उनके पास लड़ाई का कोई जवाब नहीं था। तो आपने देखा कि चंद एक जगहों के अलावा कोई रेजिस्टेंस नहीं हुई और ये एक वॉक ओवर मिला है अफगान तालिबान को। और ये वॉक ओवर मुमकिन नहीं है। कुछ लोग बड़ी अजीब अजीब बातें करते हैं जी, पता नहीं
افغان عوام کی ان کو سپورٹ ہے بھی کہ نہیں ہے، اور وہ بھاگنا چاہ رہے ہیں اور یہ اس قسم کی چیزیں وہ کر رہے ہیں۔ افغان عوام کی سپورٹ کے بغیر نہ تو اتنی لمبی جدوجہد کی جا سکتی تھی جو کی ہے افغان طالبان نے، اور نہ ہی اس طریقے سے 9-10 روز میں آپ پورے ملک کے اوپر چھا سکتے ہیں عوام کی مرضی کے بغیر۔ اگر یہ جو میں نے جملہ کہا ہے اس کو کوئی غلط ثابت کر دے تو پھر آپ سمجھے کہ نہ میں جنرل تھا اور نہ میں نے کچھ پڑھا ہے اور نہ مجھے انالیسس کا پتہ ہے۔ تو یہ اب صاف ظاہر ہے کہ مغرب نے پردہ تو ڈالنا ہے، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تو وہ طرح طرح کی تعویلیں تو دیں گے۔ باقی یہ جو آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ایئرپورٹ پہ لوگ جہازوں پہ چڑھنا چاہ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ ویزے مانگ رہے ہیں پاکستان کے، دیکھیں کوئی بھی اگر آج پاکستان میں یہ معاملہ ہو کہ جی فری آپ کہیں جا سکتے ہیں، تو یہاں پر لاکھوں لوگ جو ہے نا وہ ہم جانا چاہیں گے، امریکہ جانا چاہیں گے، یو کے جانا چاہیں گے، ہر جگہ جانا چاہیں گے۔ اور افغانستان اور پاکستان کے حالات میں اتنا فرق ہے کہ وہاں سے بھی لوگ پاکستان آنا چاہیں گے، تو یہ ایک موقع تھا لوگوں کے لیے۔ انہوں نے سوچا چلو ہم بھی امریکہ چلے جاتے ہیں، تو اس فنومنا کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ کوئی تمام لوگ ڈر کے نہیں جا رہے تھے افغان طالبان سے یا امریکہ کی محبت میں نہیں جا رہے تھے، تو یہ لوگوں کی سائیکی سمجھنے کی ضرورت ہے، وہاں کے حالات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ فنومنا جو چل رہا ہے اصل میں۔ جی بالکل صحیح جنرل صاحب، جیسے آپ نے کہا، لیکن ایک کیوس تو ہے، وہ ایئرپورٹ کے اطراف میں 7-8 ہزار فیملیز اگر اپنے بچوں کو لے کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ آئیڈیالوجی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ یہ پوائنٹ آف ویو بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک ابہام ہے جو وہاں پر موجود ہے، بٹ کیوس کی صورت میں میڈیا پر سامنے آ رہا ہے۔ اب اگر ہم فیوچر کی بات کریں، طالبان نے تو یہ اناؤنس کر دیا کہ وہ عالمی برادری کے ساتھ بات چیت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس کو 1996 سے 2000 کے تناظر میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ آلدو ان کی آئیڈیالوجی اور پالیسیز بہت چینج ہوئی ہیں، لیکن کیا وہ چینج ایکچولی پریکٹیکلی نظر آئے گا آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں جی، آئیڈیالوجی تو چینج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اس کے بارے میں تو میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا، لیکن پالیسی چینج ہوئی ہے۔ دیکھیں ہر کام کرنے کے طریقے ہوتے ہیں، اور میں تو صرف جن بنیاد پر افغان طالبان کی باتیں مانتا ہوں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، باقی آپ کی مرضی ہے، آپ کے ناظرین کی مرضی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے جو معاہدہ کیا انہوں نے امریکیوں کے ساتھ، جو شکیں ہمارے سامنے موجود ہیں، انہوں نے اس کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی، حالانکہ امریکیوں نے کی ہے۔ اس کے علاوہ جس بریلینس کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے، میں کہوں گا پولیٹیکو ملٹری بریلینس، کیونکہ یہ جو پورے افغانستان پر چھائے ہیں یہ کوئی ملٹری ٹیک اوور نہیں ہے، دس از اے پولیٹیکو ملٹری ٹیک اوور، جس میں پالیٹکس نے بھی بہت کام کیا ہے، لوگوں نے ساتھ ملا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ان کی آپ ڈپلومیسی دیکھیں، یہ چین میں گئے ہیں، یہ روس میں گئے ہیں، یہ ایران میں گئے ہیں، جس کا کبھی تصور بھی نہیں تھا، پاکستان کے ساتھ باتیں کریں۔ پھر وہ جو کہہ رہے ہیں ہم اپنی زمین نہیں استعمال ہونے دیں گے، ہم اقلیتوں کا خیال رکھیں گے، بچیاں سکول میں جا رہی، بلکہ کل آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیوز بھی آئی ہیں کہ بچیاں سکول میں واقعی جا بھی رہی ہیں۔ خواتین کو انہوں نے کہا کہ جو کام وہ کر رہی ہیں کرتے رہیں۔ تو اگر یہ رویہ ان کا قائم رہا تو میرا خیال ہے کہ تمام جو شکوک و شبہات ہیں وہ دور ہو جائیں گے، اور میں اس لیے یہ بات ان کی مانتا ہوں کہ جو کچھ انہوں نے پہلے کیا ہے، اگر وہ اتنا اچھا کیا ہے تو میں کیسے نہ مانوں کہ وہ انٹرنل پالیٹکس میں بھی کامیابی حاصل کریں گے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ ان کو انٹرنیشنل ریکگنیشن بھی چاہیے، ان کو انٹرنل سپورٹ بھی چاہیے، اور وہ زور زبردستی سے نہیں ہو سکتی، وہ اچھی پالیسی سے ممکن ہے۔ جی بالکل صحیح کہا آپ نے جنرل صاحب۔ تو جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ جو کہ سفارتکاروں کا اس وقت سچویشن ہے، آپ نے کہا ہے چائنا رشیا سے وہ بات کر رہے ہیں، سفارتکار سفارت خانے ان کے بھی کھلے ہیں، پاکستان کا بھی سفارت خانہ کھلا ہوا ہے، کل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بھی ہوا ہے، پاکستان نے وہی بات ریپیٹ دوبارہ سے کی کہ ہمارا فیورٹ نہیں، ہم افغان جو لوگ چاہتے ہیں اس کے ساتھ ہیں۔ جو پاکستان کا سٹانس ہے وہ تو بڑا واضح ہے، آپ کو لگ رہا ہے اس سے پاکستان کو آئندہ آنے والے دنوں میں کرائسس کا سامنا تو نہیں ہے یا پھر فائدہ ہوگا؟ میرا خیال ہے جی بہت اچھا سٹانس رکھا پاکستان نے، کیونکہ بات یہ ہے کہ ہمارا تعلق افغان عوام کے ساتھ ہے، افغانستان ایز اے کنٹری کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق وہاں کسی فیکشن کے ساتھ نہیں ہے، اور نہ ہی ہونا چاہیے کہ وہاں کون آتا ہے، کیسے آتا ہے، وہ کیسی حکومت بناتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ تو ایک ویسٹرن واویلا ہے اور ہمیں اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ جی ان کو یہ کرنا چاہیے، ان کو وہ کرنا چاہیے، ارے بھائی آپ کے اتنے قریبی دوست ہیں جن کو آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ وہاں کیا کرنا چاہیے۔ مثلا چین ہے ہمارا قریبی دوست، سعودی عربیہ ہے ہمارا قریبی دوست، کبھی آپ نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ جی آپ یہ کریں اور آپ وہ کریں؟ جیسی جمہوریت ہے تو وہ بھی ایک الگ ملک ہے، وہ اپنے مسائل خود حل کریں گے۔ ہمارا سٹانس ٹھیک ہے کہ ہمارے کوئی فیورٹس نہیں ہونے چاہیے، جو افغان عوام جس طریقے سے جس حکومت کو لے کر آئیں گے، جس کو وہ ایکسیپٹ کریں گے، ہم بھی اس کو ایکسیپٹ کریں گے۔ ایکسیپٹنس کے سلسلے میں میرا یہ تجویز ہے کہ
نہ تو ہمیں جلد بازی کرنے کی ضرورت ہے کہ سب سے آگے اگلی سیٹ پہ بیٹھ جائیں کہ جی ہم نمبر 1 ہیں ان کو ماننے والے, اور نہ ہی پیچھے رہنے کی ضرورت ہے. ایسا نہ ہو کہ چین, روس, سینٹرل ایشین کنٹریز, ایران, یہ تو ان کو ریکگنائز کریں اور ہم امریکہ کا منہ دیکھ رہے ہوں کہ جی وہ جب وہ کہے گا تو ہم کریں گے. ہمیں اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس گروپ کا میں نے نام لیا ہے ان کے ساتھ کوارڈینیٹ کر کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. بالکل صحیح. اور جنرل صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہمیں اپنا سٹانس اپنے علاقائی سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے لینا پڑے گا, نہ کہ اپنے ایلائز کو یا جن کے ساتھ ہم نے ایلائی بننا ہے یا نہیں بننا اس حوالے سے دیکھنا پڑے گا. لیکن بھارت کو کیا ہوا؟ آپ نے پورے اس خطے کی بات کی ہے, صف ماتم بچھ گیا ایسا لگ رہا ہے. بھارتی میڈیا اپنی سرکار کے خلاف بول رہا ہے اور مسلسل بول رہا ہے, اور سبکی کا سامنا ہے کہ ہم نے اربوں روپے لگا دیے, اب بھارت کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا, وہ تو یہ شور مچا رہے ہیں. دیکھیں جی, بھارت کے لیے ٹائم تھا بہت اپنا رخ بدلنے کا, لیکن ان کو دھچکا زیادہ لگا ہے, امریکہ سے بھی زیادہ. یہ میں آپ کو بتا دوں, امریکنز تو ایک پلان کے تحت انہوں نے بتا دیا تھا کہ ہم جا رہے ہیں, پھر وہ گئے. بھارت کا یہ خیال تھا کہ یہاں پر بڑی لمبی خانہ جنگی ہوگی, وہ کسی ایک سائیڈ کی جو افغان طالبان کے خلاف جو بھی سائیڈ ہوگی اس کے سائیڈ لیں گے. آپ نے دیکھا جب اپنے لوگوں کو یہاں سے نکالنے کے لیے جو جہاز بھیجا اس میں انہوں نے ہتھیار بھیجے افغان حکومت کے لیے, وہ پکڑے گئے. اس سے افغان وہ یہ انڈیا ایکسپوز بھی ہو گیا, افغان طالبان کو پتہ بھی چل گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو یہ آپ یہ دیکھیں, یہ دنیا جو ہے کوشش تو کرتے ہیں نا کہ لوگ چلائیں اس کو, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہے جو کہ تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے. جی, تو وہ جو ہے نا وہ مار اس چیز میں کھا گئے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ ان کی چلاکیاں نہیں پکڑی جائیں گی, وہ اسی طریقے سے ڈبل اور ٹرپل منہ دکھاتے رہیں گے. لیکن میرا خیال ہے جتنا وہاں پر صف ماتم بچھی ہے, وہ بیچارے تو اپنا 15 اگست بھی نہیں منا سکے. بلکہ جنرل صاحب جی اب تو 15 اگست ہو گیا نا, ہر 15 اگست کو منائیں گے تو ان کو یاد آئے گی کہ ان کے کیا ہوا. کل تو جنرل صاحب ان کے ایک ٹی وی پر ان کے کرنل صاحب تھے ریٹائر, انہوں نے کہہ دیا یہ تو ایسا لگا کہ 2 بڑوں کی لڑائی میں ہمیں ایویں فضول میں بچے کو مار پڑ گئی. تو یہ والی سچویشن کچھ بھارت کے ساتھ بھی ہو گئی. یہ کوئی بچے کی مار نہیں ہے, وہ شیطانی کر رہے تھے, بڑا شیطان ہے وہ, اور بہت اچھا ہوا ان کے ساتھ. صحیح. تو جنرل صاحب ایک شیطانی اور بھی کر رہا ہے بھارت. سلامتی کونسل کا اجلاس جو ہنگامی ہوا تھا افغانستان کی سچویشن پر, اس میں دوبارہ پاکستان کو روکا گیا بات کرنے سے, حالانکہ پاکستان بہت اہم سٹیک ہولڈر ہے. اس سچویشن میں پاکستان کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی, پاکستان کو ایک تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہندوستان ہمارا دشمن نمبر 1 ہے, اور جہاں بھی اس کو موقع ملے گا وہ دشمنی نبھائے گا, اور اس میں شکایت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں صرف دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے جواب میں. میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر چونکہ سلامتی کونسل میں چین بھی موجود ہے جس کو ہم بڑا قریبی دوست ہم مانتے ہیں, ان سے پہلے ہمیں یہ بات کرنی چاہیے تھی. ہم بعد میں شور مچاتے ہیں, بھاویلا مچاتے ہیں, پہلے بات کرنی چاہیے تھی کہ وہ مانے ہی نہ اجلاس کے متعلق جب تک کہ پاکستان کو بلایا نہ جائے. تو یہ جو ہماری سفارتکاری ہے یہ پرو ایکٹیو ہونی چاہیے. مجھے یقین ہے کہ اگر چین کو یہ بات کہی جاتی تو وہ ضرور مانتے. آلدو انہوں نے ہائی لائٹ ضرور کیا. جی ہائی لائٹ کیا, لیکن ان کو یہ کہا جا سکتا تھا جی آپ کہیں کہ افغانستان کی بات آپ پاکستان کے بغیر کر کیسے سکتے ہیں, اور یہ دنیا کو معلوم ہے, یہ کوئی پاکستان کا سٹانس نہیں ہے, یہ دنیا کہہ رہی ہے. بلکہ وہ تو ابھی ہمیں یہ بھی سننے میں آیا کہ سینکشن لگانا چاہ رہے ہیں ہمارے اوپر کہ جی یہ ساتھ کیا دھرا پاکستان کا ہے. یہ کہتے ہیں نا کھسیانی بلی کھمبا نوچے, تو اس قسم کی وہ بات چیت ہو رہی ہے. میرا خیال ہے پاکستان کو یکسوئی کے ساتھ اپنے انٹرسٹ کو پرسو کرنا چاہیے. اور ایک بہت ضروری بات ہے کہ دوستوں اور دشمنوں میں پلیز فرق کر لیں, اور اچھے دوست جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے اور وہ جو ہمیں استعمال کر کے پھینکتے رہے, بار بار ان کی گود میں جانے کی. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارا پرابلم کیا ہے. ہمارا پرابلم ہے ہمیں اس ہفتے یا اگلے ہفتے $2.7 بلین ملنے والے ہیں آئی ایم ایف سے, اور اس کے علاوہ کچھ عرصے کے بعد ایف اے ٹی ایف نے دوبارہ ریویو کرنی ہے ہماری پوزیشن. ہمارے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں, سہمے ہوئے, ارے بھائی انہوں نے تو جو کرنا ہے وہی آپ کے ساتھ کریں گے, آپ اپنا انٹرسٹ پرسو کریں. دیکھیں سی پیک, چین کے ساتھ دوستی, اور بی آر آئی کا بڑھنا, افغانستان میں امن, افغانستان میں اکنامک ایکٹیویٹی, افغانستان, یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے $2.7 بلین کے مقابلے میں, اگر ہم سمجھ جائیں تو. لیکن بات وہی ہے نا جنرل صاحب کہ سینکشنز جس طرح کہ آپ نے ذکر کیا کہ سینکشنز لگتی ہیں کیونکہ جو ریاکشن وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پاکستان بھی واویلا مچائے, وہ ہم مچا نہیں رہے, ہم کلوزلی واچ کر کے خاموشی سے اس کو میچور طریقے سے دیکھ رہے ہیں. سو آئی ہوپ جو فائنل ڈیسیجن ہمارا ہو وہ بھی میچور ہی رہے. لیکن جو سینکشنز افغانستان پر لگنا شروع ہو چکی ہیں, امریکہ نے تو لگانا شروع کر دی, وہ عالمی بینک کے حوالے سے ہو, وہ فنڈنگ کے حوالے سے ہو, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سروائیو کر پائیں گے؟ جو طالبان کہہ رہے ہیں کہ ہم عالمی دنیا سے بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن جو سپر پاورز بات نہیں کریں گی وہ تو پھر سینکشنز لگائیں گی. جی دیکھیں
کیوبا، وینزویلا، ایران، نارتھ کوریا یہ سروائیو کر ہی رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اب جو ایسے ممالک ابھر گئے ہیں جو ان سینکشن کو نہیں مانتے، لائک چائنا، لائک رشیا اور ایران، پاکستان بھی ہو سکتا ہے ان میں شامل ہو جائے اگر پاکستان کو. تو میرا خیال ہے سینکشنز اتنی کارآمد نہیں رہی، اتنی کارگر نہیں رہی جیسے کہ پہلے تھیں. اور میں سمجھتا ہوں، اور پاکستان کے لیے میں آپ کو، چونکہ آپ سے عمر میں بڑا ہوں، میں نے ہسٹری زیادہ دیکھی، آپ کو بتا دوں جب بھی سینکشن لگی ہیں پاکستان پہ، جب بھی سینکشن لگی ہیں ہمیں فائدہ ہوا ہے. یہ ہم الگ کبھی بحث کر لیں گے کہ ہمیں کیا فائدہ ہوا ہے. تو یہ ضروری نہیں کہ سینکشن نقصان دہ ہوں. بعض اوقات یہ قرآن میں لکھا ہوا کہ عین ممکن ہے کہ تمہاری نظر میں ایک چیز بری ہو اور اصل میں وہ بھلی ہو. تو ان چیزوں اس پر اگر ہم نظر رکھیں تو میرا خیال ہے کہ ہم سرخرو ہوں گے انشاءاللہ. زبردست، انشاءاللہ سرخرو ہوں گے. بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر خالد نعیم لودھی صاحب کا. بہت زبردست گفتگو ہوئی آپ کے ساتھ، اور انشاءاللہ ایک دوبارہ سے اس موضوع پر بھی بات کریں گے جو کہ انہوں نے امپورٹنٹ ایک ایشو اٹھایا. اور یہ واقعی پاکستانی اکثر پریشان ہو جاتے ہیں، جی امریکہ ہمارے آڑے آ جائے گا، بھارت کی لابی ہے، FATF، لیکن جب ایمان ہو، عزم ہو، حوصلہ ہو تو پھر ایسے پرابلمس کچھ بھی نہیں ہوتے. بالکل، پھر ایسی پرابلمس کچھ نہیں ہوتی. پھر یہ بھی نہیں کہا جاتا کہ وہ نہیں لڑ رہے تو ہم کیوں لڑیں. جیسے امریکہ نے کہہ دیا they didn't have any cause, they didn't have any، جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک پورا جذبہ چاہیے ہوتا ہے آپ کو، اور وہ آپ میں نہیں تھا. یہ آپ ایکسیپٹ تو نہیں کر رہے کہ آپ نے وار ہار لی، آپ ہار گئے، آپ لوز کر کے جا رہے ہو. بٹ کوئی نہیں، چلیں کھسیانی بلی کھمبا نوچ رہی ہے، جیسے جنرل صاحب نے کہا، وہی بات ہو گئی. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی. بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اور اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، جہاں پر KPL کا ذکر آتا ہے تو ہمیشہ ایک کاز بھی سامنے آتا ہے کہ یہ پریمیئر لیگ کرانا، کشمیر پریمیئر لیگ کرانا ایک بہت بڑے اعزاز کی بات بھی تھی، اور ایک بہت بڑی چیز بھی تھی کہ کشمیر کے اندر کشمیر کی ٹیمز جو ہیں وہ آپس میں فرینڈلی میچز جو ہیں وہ لڑ رہی ہیں، اور ایک جو دنیا کو ہم امیج دکھانا چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں لوگ کس طرح سے رہ رہے ہیں، کس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں ہر سائڈ آف لائف، وہ بڑی میٹر کرتی ہے، اور اس لیگ سے وہ واضح طور پر بالکل. اور KPL کا جی آج فائنل ہے راولاکوٹ ہاکس اور مظفر آباد ٹائگرز کے درمیان. تو میچز کیسے رہے اور آج فائنل ہے تو کون فیورٹ نظر آتا ہے، ہم بات کریں گے فواد مصطفیٰ صاحب سے جو کہ سپورٹس اینالسٹ ہیں. فواد صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. اوورآل چونکہ آج فائنل ہے تو بڑا زبردست ایونٹ تو ڈیفینیٹلی یہ رہا ہے. آپ اگر سائناپسس دیں KPL کا، کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں میرے خیال سے T20 لیگ کی کامیابی کے لیے جو کچھ ہونا چاہیے KPL میں، اس کی وجہ یہ کہ سپر اوور بھی ہوا. اس کے بعد اگر آپ ویسے دیکھیں تو جو میچز ہوئے ساری لاسٹ بال تک گئے. کل جو میچ ہوا تھا جس میں ڈیسائیڈ ہونا تھا کہ جی فائنل میں کون پہنچے گا، 237 کے اوپر 237 چیز ہو جانا وہ بڑی بات تھی. پہلا کوالیفائر جو ہوا تھا اس میں مظفر آباد نے 160 رن کے اندر ریسٹرکٹ کر لیا تھا راولاکوٹ کو، اور سارے پاکستان کے ٹاپ کرکٹرز جو تھے وہ کھیلے، انٹرنیشنل کرکٹرز آئے باہر سے. اور کووڈ کی جو سچویشن آل اوور دا ورلڈ ہے اور پاکستان میں بھی ہے، اس کے ہوتے ہوئے جس کامیابی سے یہ ایونٹ کرایا ہے، تو میرے خیال سے KPL کی ٹیم مینجمنٹ کو بہت اور وہاں کی گورنمنٹ کو بہت زیادہ اس کا کریڈٹ جاتا ہے. یہ ایک آسان کام نہیں تھا بیکاز کراؤڈ بھی آ رہی تھی، اس کو مینج کرنا. سو ایک بہت ہی شاندار ٹورنامنٹ تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک شروعات ہوئی ہے کہ KPL جو لیگ کی شروعات جو میرے خیال سے دوسرے شہروں تک بھی جائے گی. ہو سکتا ہے بہت جلد لاہور اور کراچی میں بھی اس قسم کی لیگ ہو، لیکن اب KPL مجھے لگتا ہے کہ ہر سال اسی طرح سے بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا، اب دونوں ٹیمز میں آپ کی فیوریٹ کون ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ شاہد آفریدی ورسز محمد حفیظ ہیں. دونوں سینئر ٹیمز جو ہیں، ٹیم پلیئر جو ہیں وہ موجود ہیں اور باقی ٹیم کو ساتھ لے کر چلنا ہے. تو مظفر آباد ٹائگرز ورسز راولاکوٹ، آپ کو کیا لگ رہا ہے آج کس کی فیور میں جائے گا میچ؟ دیکھیے دونوں ٹاپ کی ٹیمیں رہی ہیں تھرو آؤٹ دا ٹورنامنٹ، پرفارم کرتی ہوئی آئی ہیں. اور کل جس طرح سے راولاکوٹ جیتی اور پہلا میچ جو مظفر آباد نے راولاکوٹ کو ہرایا تھا، جو مجھے نظر آ رہا ہے اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ بہت زیادہ لمبے سکور ہو رہے ہیں. سو جو ٹیم بھی بولنگ جس کی تگڑی ہوگی اس کے چانسز مجھے زیادہ نظر آ رہے ہیں. مظفر آباد ٹائیگر نے ریسٹرکٹ بھی کیا تھا اور ان کی بولنگ مجھے سب سے بہتر نظر آئی ہے. سو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا مظفر آباد ٹائیگرز کو ایج ہے، لیکن آپ T20 کرکٹ میں حتمی تو رائے آپ مطلب کہہ نہیں سکتے کہ کیا ہوگا.
बट मुझे लगता है कि मुजफ्फराबाद की बॉलिंग की वजह से उनको थोड़ा सा एज हासिल है। अच्छा, मुजफ्फराबाद को एज थोड़ा हासिल है, तो ज़बरदस्त जी, बड़ा अच्छा डेफिनेटली KPL हुआ है। तो ये बताइएगा कुछ अगर इमर्जिंग प्लेयर्स की बात करें तो कोई आपको नज़र आया ऐसा ख़ास प्लेयर जो कि PSL और आगे जाके पाकिस्तान के लिए नुमाइंदगी कर सकता है, कुछ ऐसी टैलेंट आपको नज़र आया? देखिए, एक फास्ट बॉलर जमान खान था जो अंडर 19 लेवल पे भी खेले और पाकिस्तान अंडर 16 से भी जा रहे थे। क्या इश्यूज आए वो नहीं शायद जा पाए, उनका कोई पासपोर्ट का इशू था मेरे ख्याल से। सो वो मुझे एक प्लेयर ऐसे लगते हैं कि KPL की वजह से वो नजर आएंगे। डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उम्मीद है कि सेकंड 11 में या फर्स्ट 11 में खेलें, उसके बाद PSL में भी। दूसरा कल काशिफ ने बड़ी एक बहुत ही मैच विनिंग इनिंग्स खेली और एकदम से सारी दुनिया में शोर मच गया उनका। ये दो प्लेयर्स हैं और ओवरऑल कश्मीर के काफी अच्छे प्लेयर नजर आए जो मैं समझता हूँ कि जिन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट में चांस देना चाहिए। अभी T20 नेशनल T20 होने वाला है, उसमें भी तो उनको बड़ा फायदा होगा इस KPL से जो लोकल प्लेयर्स हैं। बिल्कुल सही फवाद, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। और एक बात आपकी बिल्कुल ठीक है, इस तरह की लीग्स का फ़ायदा ऐसे भी है कि इमर्जिंग स्टार्स या टैलेंट जो है वो सामने आ जाता है, जिसको आप बड़े प्लेटफॉर्म पर लाकर ना सिर्फ ट्राई कर सकते हैं बल्कि ग्रूम कर सकते हैं और ट्रेन भी कर सकते हैं। और यही मकसद होता है ऐसी प्रीमियर लीग्स का। कश्मीर प्रीमियर लीग बड़ी ज़बरदस्त रही है, आज फाइनल है, ज़रूर देखिएगा। गुड लक दोनों टीम्स के लिए, मतलब दोनों, मैं किसी को सेलेक्ट नहीं करी, दोनों टीम्स अच्छी हैं, दोनों जो अच्छा खेले वो जीत जाए। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब हम बात करेंगे एक ऐसे इशू के ऊपर जो कि पाकिस्तान में क्राइम कंट्रोल के लिए बहुत अहम है। वो है मुजरिमान का डाटा। अगर आप बैंक बना लें उससे क्या फ़ायदा होगा कि जो मुजरिमान हैं, जो आदि मुजरिमान हैं, जो मुलजिमान हैं, उन तक रसाई मुमकिन हो जाएगी। उसके लिए पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी जो है वो बड़ा काम कर रही है। उस पर हमने रिपोर्ट्स भी बनाई हैं, प्रोग्राम भी किए हैं। और रिसेंट जो सिविल डेवलपमेंट ये हुई है कि जो अब जेलों में मुलजिमान हैं उनका डाटा भी फिंगरप्रिंट के जरिए इकट्ठा किया जा रहा है। बिल्कुल। और अबू सर, हम जितने भी मेजर क्राइम्स में देखते हैं जो ओवर द ईयर्स तेज़ी आई है कि बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाते हैं, मुलजिमान पकड़े जाते हैं, ट्रायल स्ट्रॉन्ग होता है, ये वो तमाम एविडेंस कलेक्शन होती है जो बाद में प्रूफ होकर चालान स्ट्रॉन्ग बनाती है। पुलिस का एक मेजर हेल्पिंग हैंड है। सबसे बड़े बड़े जो क्राइम्स होते हैं और वो फौरन सॉर्ट आउट हो जाते हैं, और वो इसीलिए हो जाते हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद है, फोरेंसिक्स मौजूद है, जिसके जरिए हम ये तमाम चीज़ें जो है वो बेहतर कर लेते हैं। DG फोरेंसिक इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ताहिर, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। जब से ये लैब बनी है, ये पूरा एक सेटअप और सिस्टम मौजूद मार्ज़े वजूद में आया है, उसके बाद से लेकर अब तक इन्वेस्टिगेशन आसान भी हो गई, बेहतर भी हो गई और टेक्नोलॉजी से लेस भी हो गई। ये जो अभी आपका नया स्टेप है डाटा कलेक्शन का, थोड़ा इस हवाले से बताइएगा। देखिए, ये हमारा अभी जो आपने फरमाया कि डेटाबेस, 3 डेटाबेस हैं क्राइम लेबॉरेटरी किसी सक्सेसफुल क्राइम लैब के लिए। हमारे पास DNA है, फायर आर्म एंड टूल मार्क्स है। उसके बाद अब रिसेंटली जो पंजाब गवर्नमेंट की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि ये डेटाबेस लेटेंट फिंगरप्रिंट का डेटाबेस हमने बनाना शुरू कर दिया है। और इसमें तकरीबन हमारे पास इस वक्त 50,000 के करीब लोगों के फिंगरप्रिंट हैं। और इसमें यह है कि दिस इज़ द लेटेस्ट सॉफ्टवेयर किसी दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट है। तो इसमें हमने अभी ये किया है कि जितने जेलों में लोग रहा हो रहे हैं उनका ले रहे हैं। अभी 2 महीने हुए इसको लगाए हुए। हमने 14 केस पुराने जो 8-10 साल या इससे पहले या 3 साल पहले के जो क्राइम हुए हैं वो हमने पकड़ के दिए हैं। अच्छा। जब ये पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, मिसाल 50,000 है, अगर ये मिलियंस में हो जाए तो इट विल बी वेरी सक्सेसफुल। मोस्ट ऑफ द क्राइम फिंगरप्रिंट्स आर प्रेजेंट। तो 80% ऑफ द क्राइम्स विल बी सॉल्व्ड बाय दिस सॉफ्टवेयर अगर ये मुझे सारे क्रिमिनल का डाटा हमारे पास आ जाए तो। सही। तो डॉक्टर साहब, अब ये क्रिमिनल का डाटा इतने ज़्यादा लोगों का तो अभी तक ऑब्वियसली मुमकिन नहीं है, कोई ऐसी कानून साजी नहीं है, लेकिन आप अपने कैपेसिटी में ये सारा काम कर रहे हैं। तो जो DNA है, फायर आर्म्स के हवाले से भी आपका सेटअप है, फिंगरप्रिंट्स भी हैं, तो इसमें वेरिएंस कितनी आती है, इसका डाटा कलेक्शन कितना मुश्किल काम है, फिर जो उसकी एक्यूरेसी है वो कैसी है, इस पर भी ज़रा थोड़ा बताइएगा। देखिए जी, ये लेटेंट फिंगरप्रिंट का डेटाबेस है। हमने तमाम जेलों में, मेरा ख्याल है 30 जेलें हैं पंजाब की, जिनमें हमने स्कैनर लगा दिए हैं। उसके बाद हमारे सैटेलाइट स्टेशन हैं 8 पंजाब में, वहाँ पे ये आ रहे हैं। डेली हमें कोई 800 से
1000 के करीब डाटा आ रहा है, 1000 लोगों का। अब पंजाब पुलिस के पास काफ़ी देर से कलेक्ट कर रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं, यूं ही ये वो हमें ये डेटाबेस को एक्सेस दे दें तो देयर विल बी मोर केसेस सॉल्व। जितने ज़्यादा लोगों का डाटा होगा उतने ज़्यादा केस सॉल्व होंगे। बिल्कुल सही, उतने ज़्यादा केस सॉल्व होंगे। डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज़ ये भी कही जा रही है कि जो मुजरिमान अपनी सज़ा पूरी करने के बाद या जेल से रिहा हो जाते हैं उनका डाटा भी मौजूद रहेगा, तो दोबारा जो रीअक्रेंस होती है क्राइम की बाय द सेम क्रिमिनल वो भी सॉर्ट आउट हो सकेगी, ये भी बड़ा आसान हो जाएगा। हाँ जी, इसी तरह जब बेसिस तो यही है कि बेसिस ये है कि 63% ऑफ द क्रिमिनल्स वंस दे आर कॉट एंड फिनिश द सेंटेंस गेट आउट within 2.5 years they are going to commit the same crime. That is the basis of these databases. अब उन्होंने habitual हैं वो उन्होंने करना ही है। जैसे हम FBI का बता दूं, DNA का डेटाबेस उनके पास 20 मिलियन लोगों का प्रोफाइल है। पिछले 20 सालों में उन्होंने 6 लाख केस सॉल्व किए हैं इस डेटाबेस से, जिन केसेस का कोई अता पता नहीं था। इसी तरह हम कर रहे हैं, जैसे मोटरवे का जो सेक्सुअल असाल्ट मोटरवे पे हुआ था, उसमें हम तो किसी और डायरेक्शन को जा रहे थे। हमने अपना पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी में DNA का डेटाबेस बनाया हुआ है। वो लोग हैं, जो केस हमारे पास आ जाता है वो हम उसका डाटा बना लेते हैं। उस वक्त हमारे पास सिर्फ 25,000 लोगों का प्रोफाइल थे। अब वो अगर ना होता तो वो केस आज भी अनसॉल्व्ड होता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बड़ा मुश्किल हो जाता। बल्कि अभी तो आपने नूर मुकद्दम केस में भी पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी ने बड़ी जो है अपने किरदार अदा किया है। तो इस तरह से तो केसेस बहुत से आते हैं पाकिस्तान में रीड साहब, और उनको हल भी करना पड़ता है, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। तो क्या कोई मजीद एजेंसी फॉरेंसिक एजेंसी बने, आपकी पंजाब गवर्नमेंट से बात हो, इस पर काम किया जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, डाटा इकट्ठा करने के लिए मजीद कानून साजी की जाए, ताकि इस पर ज़रा तेज़ी नहीं आ सकी? कोई मुज़ाकरात को बात इस हवाले से हुई हो आपकी? देखिए जी, डाटा कई दफ़ा हमें कोर्ट से भी आता है कि आपका बैकलॉग बहुत है। मैंने सारा, देयर इज़ नो लैब इन द वर्ल्ड विच इज़ फ्री ऑफ बैकलॉग। कोई लैब आप मुझे बता सकते हैं दुनिया में जिसमें बैकलॉग ना हो। इसके बाद मैंने डाटा इकट्ठा किया कि दुनिया में, अमेरिका में क्या बैकलॉग है। अमेरिका में क्राइम लैब्स का 32%, 32% बैकलॉग है। ब्रिटेन का 28% है। आयरलैंड का 36% है। पाकिस्तान जो हमारा है वो लेस देन 2% है। हमें फिर भी कह रहे हैं कि जी, चूँकि केसेस को टाइम लगता है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है टाइम की उससे कम नहीं हो सकता। अब पुराने कानून है कि 2 हफ्ते में केस आना चाहिए, ये नई टेक्नोलॉजी से 2 हफ्ते में नहीं आएगा। ये कानून चेंज करने की ज़रूरत है कि जब तक केस मुकम्मल ना हो जाए उस वक़्त उसको कोर्ट में पेश ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि 2 हफ्ते में नहीं, अगर वो तो ना करने के बराबर है। हम वो ऐसा नहीं करेंगे। हम अगर हमारे पास केस आया है हमने उसको पूरे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, वरना हम वी विल बी नॉट ऑनेस्ट इन आवर वर्क। तो वो तो नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें कोर्ट से भी आता है, पुलिस से भी, कि जी आप हमें देर हो रही है केसेस में। देर तो होनी है, अगर के ये मैं 35 ईयर मैंने अमेरिका में काम किया है। मैंने 2-2 साल बाद केस सॉल्व किए। मैंने जो ओल्डेस्ट केस इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका मर्डर केस था, आफ्टर 42 ईयर्स आई सॉल्व दैट केस। तो वहाँ ऐसा होता है, ये नहीं है कि भी हम हाथ पाँच काम करें। तो सही काम करने के लिए टाइम रिक्वायर्ड है, टाइम रिक्वायर्ड होता है सही काम करने के लिए। लेकिन तो यही बात आपकी है कि अगर डाटा कलेक्शन स्ट्रांग हो जाएगी, वो चाहे किसी भी तरह का डाटा, चाहे फिंगरप्रिंट्स हो, फायर आर्म्स हो, या फिर DNA का डाटा कलेक्शन हो, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो कोई आपकी बात हुई है, कोई कोलैबोरेशन हो रहा है कि पुलिस भी सपोर्ट करे और जेलों की तरफ से भी सपोर्ट आए कि जी आप ये हमारे मुजरिमान हैं, आप इनकी डाटा कलेक्शन कर सकते हैं, अपने पास डाटा बैंक बना लें? अभी हम बात कर रहे हैं, पुलिस से बात चल रही है कि भाई हमें ये डाटाबेस की एक्सेस दें, या हम वो इनके पास जो फिंगरप्रिंट कार्ड हैं वो स्कैन कर लें। जितना ज़्यादा बेसिस है, जितना ज़्यादा पॉपुलेटेड डाटाबेस होगा उतने ज़्यादा केस सॉल्व होंगे। और अब मैंने बताया कि हमारे पास सिर्फ 50,000 के हुए हैं, उनमें से हमने 14 केस 2 महीने में सॉल्व कर दिए हैं, जिनका कोई पता, कोल्ड केसेस हम उनको कहते हैं। पुलिस उनको भूल चुकी है, हम भी भूल चुके हैं, लेकिन क्राइम तो हुआ है। बिल्कुल। तो अब हमने कल ही एक केस हिट हुआ है जेलम से। ठीक है। तो बेसिकली डीजी साहब इस तरह बात कर रहे हैं कि अगर जितना ज़्यादा कलेक्शन होगी उतना केसों में आसानी हो जाएगी। अब अगर हम स्पेसिफिकली ये जो इशू है इस वक्त जेलों के हवाले से,
ڈیٹا اکٹھا ہو رہا ہے اور ڈیٹا اکٹھا کر کے پھر آپ کی کیپیسٹی کیا واقعی ہے کہ آپ جتنا کہہ رہے ہیں کہ 20 لاکھ ہم اکٹھے کر لیں 2 ملین یا اس سے زیادہ؟ کیونکہ بات وہی سمر بلی کہ ہماری کیپیسٹی بلڈنگ بھی تو ہونی چاہیے. ہمارے پاس اتنے ایک پنجاب فورینسک ایجنسی کراچی میں بھی کیس ہو تو وہ بھی جتنا زیادہ ڈاٹا ہو اتنا زیادہ پریشر بھی پڑنا شروع ہو جائے گا. پشاور میں کیس ہو تو وہ بھی یہاں پہ آ رہا ہوتا ہے, اسلام آباد سے کیس ہے تو وہ بھی لاہور آ رہا ہے. اس حوالے سے کچھ ڈسکشن کے مزید کوئی ایجنسیز بڑھائی جائیں, کوئی سسٹم اپنا کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے؟ دیکھیں یہ ہر صوبہ اپنی لیب بنائے اس طرح تو کام چل جائے گا, لیکن ہمارے پاس کیپیسٹی اور کیپیبلٹی پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی کو اگر زیادہ سٹاف اور زیادہ اکوپمنٹ دے دیا جائے تو یو کین کٹ یور کاسٹ اینڈ یو کین ہیو اے بیٹر ورک ڈن بائی دا پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی. کیونکہ ہمارے پاس اگر ڈی این اے اینالسٹ اس وقت پھر 50 کے قریب ہیں. اگر ہمیں ڈیٹا بیس اگر بنانا ہے نا صحیح طریقے سے, اس کے لیے ہمیں کوئی 2 درجن اور سائنٹسٹ چاہیے جو وہی ڈیٹا بیس ہی کریں گے. جو سیمپل آئے گا کر کے پاپولیٹ کرتے جائیں, ڈیٹا بیس میں ڈالتے جائیں, جیسے دنیا میں ہوتا ہے. جیسے اب امریکہ میں آئی واز پارٹ آف دیٹ ڈیٹا بیس وین FBI بلٹ دس ڈیٹا بیس. تو ہم نے ایسے ہی کیا تھا کہ بھی اس کو ایک سیپریٹ یونٹ بنا دیا جاتا ہے. وہ کیسز جو ریگولر کرائم سین سیمپلز ہیں وہ نہیں کرتے, وہ صرف ڈیٹا بیس کے سیمپل کر کے اپلوڈ کرتے جا رہے ہیں. ڈیٹا بیس بڑھ رہا ہے, زیادہ سے زیادہ کیس سالو ہو رہے ہیں. بالکل صحیح. سر یہ بھی کہیے گا کہ یہ جو انویسٹیگیشن جیسے جیسے ماڈرن ہوتی جا رہی ہے, انویسٹیگیشن اسٹرانگ بھی ہوتی جا رہی ہے مختلف کیسز میں, یہ اس ڈیٹا کلیکشن سے تھوڑا ہٹ کے سوال ہوگا, تو کیا جو عدالتوں کا ٹرسٹ ہوتا ہے ان ثبوتوں پر, جیسے میں نے شروع میں بھی بولا کہ پولیس کے چالان بھی اسٹرانگ ہو جاتے ہیں کیونکہ اکثر مجرم کرائم کمٹ کرتے ہیں لیکن چونکہ انف ثبوت یا چالان اسٹرانگ نہیں ہوتا تو ان کو چھوڑنا پڑتا ہے. تو کیا اس طرح کی جو ٹیکنالوجی بیسڈ انویسٹیگیشن ہے یہ انصاف کو صحیح یوزج ہوتا ہے, ان کا انصاف فراہم کرتی ہے؟ دیکھیں جی, اب ڈی این اے ایوری ہیومن بینگ آن دس پلانٹ از یونیک, تو دیٹس اے بیسس. اسی طرح فنگر پرنٹ دنیا میں کسی دوسرے کے نہیں ہو سکتے. اسی طرح فائر آرم جو گن ایک گن ہے اس میں سے جو گولی نکلی ہے یا کیسے ایمپٹی ہے وہ کسی دوسری گن سے نہیں میچ کرے گی. وہ تو اس کو ہم میکینیکل فنگر پرنٹ کے اس طرح کی جب سائنس ہے, جب فزیکل ایویڈنس ہے, کئی دفعہ یہاں کہتے ہیں جی آئی وٹنس چاہیے. آپ کو بھی پتہ ہے, کورٹس کو بھی پتہ ہے, پولیس کو بھی پتہ ہے, پبلک کو بھی پتہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں جو آئی وٹنس ہے. تو اس سے بڑی سائنس سے بڑی کوئی ایویڈنس نہیں ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں 35 سال کا میرا تجربہ ہے, 35 ایئرز ان امریکہ. ہم نے تو کبھی آئی وٹنس دیکھی نہیں, وہاں پہ سارا کام سائنٹیفک ایویڈنس پہ ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. تو جیسے جیسے فورینسک پر مزید کام ہوگا آئی وٹنسز کی ضرورت کم پڑے گی اور ٹیکنالوجی بیسڈ کام ہوگا جس سے آپ مجرمان تک صحیح ایکوریٹ مجرم تک پہنچ سکیں گے. بڑی زبردست بات ہے اور میرے خیال میں یہ مزید اس پر کام ہو تو یہ زیادہ اس میں آسانی ہو جائے گی. بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ کی تشریف آوری کے لیے. اور ناظرین ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, پھر حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ویورز. آج ہم بات کریں گے محرم الحرام کے حوالے سے, جو کہ آج 8 محرم ہے اور 9 اور 10 کی تیاری بھی چل رہی ہے. سیکیورٹی کے حوالے سے بھی بہت باتیں کی جا رہی ہیں کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ میک شور کیا جائے کہ تمام سیکیورٹی کے انتظامات تو اپنی جگہ لیکن SOPs پر بھی عمل درآمد, لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے. تو یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ عوام جو ہے جو کہ شرکت کر رہی ہے ان کو بھی یہ کہا جائے, ان کو بھی یہ ریکویسٹ کی جائے کہ آپ اگر SOPs کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ مزید پریشانی سے بچ سکیں گے. بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم ذکر کرتے ہیں بڑے شہروں کا جہاں پر بڑے جلوس نکالے جاتے ہیں 9ویں اور 10ویں محرم کو, اور آج بھی بہت سے شہروں میں جلوس نکالے جا رہے ہیں جہاں پر سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہیں پر موبائل فون سروس بھی بند کی گئی ہے, کنٹرول رومز قائم کیے گئے ہیں, باقاعدہ کیمراز جو ہیں وہ لگا دیے گئے ہیں اور ان کے ذریعے ان کو مانیٹر کیا جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج تو ہوتا ہی ہے انتظامیہ کے لیے, جس کو بخوبی کئی سالوں سے مختلف شہروں کی انتظامیہ جو ہے وہ نبھاتی چلی آ رہی ہے. پراپر SOPs بنے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے ان کو فالو کرنا ہے, اور پھر والنٹیئرز کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. رضاکارانہ طور پر جو لوگ والنٹیئر کرتے ہیں کہ ہم سیکیورٹی سروسز دیں گے, ہم اپنی فورسز کے ساتھ مل کر جو ہے انتظامیہ ہے, ایڈمنسٹریشن ہے, اس کے ساتھ مل کر کام کریں گے, تو یہ بھی بڑا ایک امپورٹنٹ ہوتا ہے. لیکن 2 سالوں سے, لاسٹ ایئر بھی اور اس سال بھی, ایک ایڈیشن ہو گیا, ذمہ داری, ایک اور رسپانسبلٹی ایڈ ہو گئی کہ کووڈ کے SOPs کو کیسے فالو کرنا ہے. اور ایسے میں جیسے ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا کہ کراچی کی انتظامیہ سے باقاعدہ علماء حضرات نے میٹنگ بھی کی تھی اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا
کہ ہم ویکسینیٹڈ لوگوں کو ہی اجازت دیں گے کہ وہ مجالس میں یا جلوسوں میں شرکت کریں, ماسک کو یقینی بنائیں گے اور لوگوں سے بار بار ریکویسٹ کریں گے. آئی تھنک یہ پورے پاکستان میں ہونا چاہیے, پوری دنیا میں ہونا چاہیے کہ آپ اپنی ذمہ داری کا خود مظاہرہ کریں. عزاداران جو ان جلوسوں میں شریک ہوں گے وہ اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں کہ اگر آپ کو ذرا سے بھی کوئی سائن اینڈ سمپٹمز نظر آ رہے ہیں, چاہے آپ کو کھانسی ہو رہی ہے, فلو ہو رہی ہے یا ٹیمپریچر ہو رہا ہے, تو خدا را گھر پر بیٹھیے اور باقی لوگوں کو اپنی یہ تمام جو عزاداری ہے اور مجالس میں شرکت ہے اور جلوس ہے وہ کرنے دیں, تاکہ آپ خود بھی محفوظ رہیں اور آپ سے باقی لوگ بھی جو ہے وہ محفوظ رہ سکیں. یہ بڑا امپورٹنٹ رسپانسبل کام ہے جو ہم سب کو پلے کرنا ہے. بالکل, اور آپ جس طرح سے دیکھ بھی رہے ہیں اسکرینز پر کہ کس طرح سے میک شور کیا جا رہا ہے کہ انتظامات کو پہلے ہی کیا جائے, اور اس وقت میک شور یہ کیا گیا ہے کہ تمام مجالس کے اوپر بھی سیکیورٹی رکھی گئی ہے اور جو روٹس ہیں وہاں پر بھی کیمراز لگا دیے گئے ہیں. لاہور, کراچی, ملتان اور دیگر شہروں میں بھی بھرپور انتظامات ہیں. تو اسپیسیفکلی اگر ہم لاہور کی بات کریں تو لاہور میں اس وقت کیا پلان بنایا ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے, اور چونکہ لاہور ایک بڑا شہر, اس میں جو روٹس ہیں وہ بھی خاصا امپورٹنٹ ہیں, سب سے بڑا ون آف دا بگیسٹ پروسیشن جو ہے وہ یہاں پر وہ بھی ہوتا ہے. تو پھر اس کو دیکھنا ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ, اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے, پولیس اور تمام انتظامیہ اس میں متحرک ہے. تو لاہور سے کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. کیپٹن صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے. لیکن چونکہ اب محرم کی تیاری تو پہلی کی جاتی ہے, لیکن 9 اور 10 کے پروسیشن خاص اہمیت کے حامل ہیں, تو کیا تیاری ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ لاہور کی, اور اس کے علاوہ جو ایس او پیز کو میک شور کرنا کس طرح سے آپ نے مینیج کیا سب کو؟ جی تھینک یو ویری مچ. جی بالکل, آپ نے جس طرح کہا کہ محرم الحرام کی جو ہمارے انتظامات ہیں, جو تیاریاں ہیں وہ تو پہلے ہوتی ہیں, اور محرم کے سٹارٹ ہونے سے پہلے انفیکٹ یہ تمام ارینجمنٹس کرنی ہوتی ہیں. اور اس کے حوالے سے اس وقت اگر آپ بات کریں گے تو اس وقت ہمارے جو ہیں وہ تمام انتظامات نہ صرف مکمل ہیں بلکہ کنٹرول رومز بھی ہمارے قائم ہو گئے ہوئے ہیں, جو تمام مجالس اور تمام جو پروسیشنز ہیں ان کو مانیٹر کرتے ہیں یا کرتے رہیں گے آنے والے دنوں میں. اس وقت لاہور کے اندر اگر آپ بات کریں تو کمشنر آفس میں, سی سی پی او آفس میں, آر پی او آفیسز کی اگر آپ بات کریں, شیخ پورہ رینج کی, اسی طرح تمام جو ہمارے ڈپٹی کمشنرز ہیں ڈویژن کے, ڈی آئی جی آپریشنز, تمام جو رسپیکٹو ڈی پی اوز ہیں لاہور ڈویژن کے, ان تمام کے دفاتر میں ہمارے کنٹرول روم جو ہیں وہ اسٹیبلش ہو گئے ہیں, کام کر رہے ہیں. جو سٹاف ہے وہ شفٹس کے اندر وہاں پہ ڈیوٹی پہ مامور ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ارینجمنٹس کے حوالے سے بات کریں گے تو ارینجمنٹس صرف اور صرف جو سیکیورٹی کی نہیں ہوتی, بلکہ اس کے ساتھ بہت ساری الائڈ ارینجمنٹس ہیں وہ ہمیں کرنی ہوتی ہیں اور وقت سے پہلے کرنی ہوتی ہیں. ریسکیو 1112 ہے, ان کا ایک پورا پلان نکلتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ فائر بریگیڈ ہے, ایمبولینسز ہیں, پولیس کے جو بیریئرز ہیں کہاں کہاں لگنے ہیں, اگر کوئی ٹریفک پلان بننا ہے تو آلٹرنیٹ ٹریفک پلان کیا ہے, لوگوں کو تکلیف نہ ہو تو جو آلٹرنیٹ ٹریفک پلان ہے اس کے بارے میں لوگوں کو وقت پہ آگاہ کیا جاتا ہے اور پہلے سے ان کو بتایا جاتا ہے. اسی طرح سول ڈیفنس, بام ڈسپوزل, یہ تمام جو ادارے ہیں ان کا اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے. جو مین پروسیشنز ہیں ان کے ساتھ ہم فیلڈ ہاسپٹلز بھی کریٹ کرتے ہیں تاکہ خدا نخواستہ اگر کوئی ضرورت پڑے تو ان کو بھی استعمال میں لایا جا سکے. بالکل صحیح کیپٹن صاحب, یہ تو آپ نے وہ تمام ارینجمنٹس بتا دیے جو پہلے سے کیے جاتے ہیں اور کنٹرول رومز بھی قائم کر دیے گئے. یہ کہیے گا کہ اضافی ڈیوٹی اور ذمہ داری انتظامیہ کے اوپر اور ایڈ ہو گئی پچھلے سال سے, کیونکہ لاسٹ ایئر بھی بڑا کامیاب طریقے سے محرم الحرام کے یہ تمام پروسیشنز کمپلیٹ ہو گئے تھے, اور اس سال بھی کووڈ کے ایس او پیز کو فالو کرنا اور میک شور کرنا کہ لوگ اویئر ہیں کہ انہوں نے اپنی رسپانسبلٹی پلے کرنی ہے, یہ انتظامیہ کا ایک بہت بڑا رول ہے. اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ جی بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا سیمل. دیکھیں پچھلے سال سے ہمارے ساتھ کووڈ بھی ہے, جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہم کر رہے ہیں صرف محرم کی نہیں بلکہ جتنی بھی ایکٹیویٹی ہماری جو نیشنل ایکٹیویٹیز ہیں ان کے ساتھ ہمیں اب کووڈ جو ہے وہ اس کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے. انسیڈنٹلی محرم کے ساتھ اب پچھلے چند سالوں سے مانسون بھی آ کے مل گیا, تو یہ دو بڑے چیلنجز ہیں جو ڈفرینٹ ہیں باقی سالوں سے. مطلب محرم کی ارینجمنٹس ہم سال سے کرتے آ رہے ہیں, بالکل فکس ایس او پیز ہیں, لیکن یہ دو ایسے ایونٹس ہیں جن کی وجہ سے ہمارا جو کام ہے وہ رک بھی نہیں سکتا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں ایکسٹرا کام کرنے کی ضرورت ہے, ایکسٹرا ویجل کی ضرورت ہے. اگر آپ کووڈ کی بات کریں گے تو کووڈ کی ایس او پیز کے حوالے سے ماسک کا استعمال, سینیٹائزرز کا استعمال, اس دفعہ پچھلے سال سے ایڈیشنلی ایک اور کام ہمارے ذمہ یہ لگا ہے کہ جو بڑی جو مجالس ہیں وہاں پر ہم نے ویکسینیشن سینٹرز بھی بنائے تاکہ لوگوں کو ہم اس بہانے سے یہ بھی انکریج کر سکیں کہ آپ ویکسین بھی لگوائیے while you are doing this.
تو لیکن اب اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ مانسون کی بات کریں تو ہمارے جتنے بھی مین پروسیشنز ہیں ان کے ساتھ ہم لوگوں نے اسپیشل ڈی واٹرنگ ارینجمنٹس کی ہیں, وہاں پر اسپیشل ٹیمز ڈپیوٹ کی ہیں کہ خدا نخواستہ اگر ان دنوں میں بارش ہو گئی تو ہم کس طرح سے ان انٹرپٹیڈ ان تمام چیزوں کو چلائیں گے. آپ کے علم میں ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو انویریبلی ہماری جو کھمبے ہیں ان کے اندر کرنٹ آ جاتا ہے. جی جی بالکل. تو یہ ایک بہت بڑا ہمارا رسک فیکٹر ہے جس کو کہ اس وقت ہم نے دیکھنا ہے جب جلوس سے گزر رہا ہوتا ہے اس وقت خدا نخواستہ اگر بارش ہو جائے تو اس معاملے کو بہت زیادہ کریٹیکلی دیکھنے کی ضرورت ہے. سیوریج یا بقایا جو ڈی واٹرنگ کے انتظامات ہیں وہ تو آبویسلی ہمیں کرنے ہیں, لیکن یہ ذرا زیادہ خطرناک بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں جو کھمبے ہیں کیونکہ تنگ گلیوں سے آپ کو پتا ہے ہمارے جلوس نکلتے ہیں. میری ریکویسٹ ہوگی آپ کے میڈیا ہاؤس سے کہ آپ بھی اس بارے میں لوگوں کو سینسٹائز کریں کہ جب وہ جلوس میں نکلیں تو ارد گرد کے کھمبوں کو بالکل ہاتھ نہ لگائیں. کبھی لوگ تھک جاتے ہیں تو وہ ٹیک لگانے کے لیے بڑے کھمبوں سے سہارا لیتے ہیں جو کہ نہیں لینا چاہیے, اور اس میں آپ کا بڑا میجر رول ہے کہ آپ اس میں بھی اس حوالے سے بھی اویئرنیس. ڈیفینیٹلی جی کیپٹن صاحب, بالکل ہم اپنا رول ادا کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے. کوشش ہے کہ لوگوں کو اویئر کیا جائے کہ آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں جو ایس او پیز بنائے ہیں اس کو فالو بھی کیا جائے, لوگ بھی اس کو فالو کریں اور احتیاط بھی کریں. بڑا زبردست آپ نے پوائنٹ بتایا, یہ جو پولز کے پاس تاروں کے پاس سے گزرنا ان دنوں میں وہ خاصا زیادہ اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے کہ بڑا دھیان کرنا پڑتا ہے. تو کیپٹن صاحب جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ تمام سیفٹی میئرز تو لیے گئے, پھر مجالس کے باہر بھی سچویشن جو ہے اس وقت کنٹرول ہے, اکثر پروسیشنز میں اس طرح سے فالو نہیں ہو پاتا لوگوں کو کیونکہ اتنا رش ہوتا ہے, اتنی زیادہ بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں تو اس میں وہ سیفٹی نہیں ہو پاتی. ماسک کیمپین بھی آپ نے رکھی ہوئی ہے, لاہور میں چلا رہے ہیں آپ, کمشنر لاہور کے آفس کے تھرو یہ چل رہی ہے, تو اس کو کس طرح سے مینیج کیا جا رہا ہے؟ لوگوں کو زیادہ ماسک کی ڈسٹریبیوشن وغیرہ کچھ ایسا پلان ہے کہ اگر نہیں ہے تو وہ بھی دے دیں ساتھ ساتھ؟ جی بالکل, نہ صرف ماسک ڈسٹریبیوٹ کریں گے بلکہ لوگوں کو اویئرنیس بھی دیں گے ساتھ ساتھ. دیکھیں میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ پولیس والے کو دیکھ کے ماسک پہننا از نو سکسیس. ماسک کا فائدہ تو تب ہے جب آپ گھر سے نکلتے وقت ماسک پہنیں اور گھر داخل ہو کے اس ماسک کو اتاریں, ادروائز اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے ماسک نہیں پہنانا, ہم نے بیماری سے بچانے کے لیے ماسک پہنانا ہے, اور وہ تبھی ممکن ہے کہ لوگ خود سے اس بات کو ریئلائز کریں کہ یہ ماسک ہمارے لیے اس لیے ضروری نہیں ہے کہ پولیس پکڑ کے پرچے کر رہی ہے یا انتظامیہ پکڑ کے اندر لے کر جا رہی ہے, بلکہ اس لیے ضروری ہے کہ ہماری اپنی جو جان ہے وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے اور ہمارے جو اپنے پیارے ہیں وہ اس سے امیڈیٹلی افیکٹ ہوں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ماسک کے حوالے سے جو ہماری اویئرنیس پہلے چل رہی ہے انشاءاللہ اس کو مزید ہم نے اسکیل اپ کرنا ہے, اور مجالس کے اندر بھی اور جلوس کے اندر بھی ہماری پوری کوشش ہوگی کہ انتظامیہ نہ صرف ماسک ڈسٹریبیوٹ کرے بلکہ لوگوں کو بار بار کنونس کرے کہ یہ ماسک پہننا ان کے لیے بہت ضروری ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ڈیلٹا ویو جو ہے وہ آئی وی اور روزانہ کے حساب سے ہمارے پاس کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے, اور یہ اگر ہم نے احتیاط نہ کی کیونکہ محرم الحرام کے جو جلوس ہیں اور یہ جو مجالس ہیں یہ اسپریڈر ایونٹ کا کام کر سکتے ہیں, تو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ زیادہ ایمفسائز کیا جائے. پچھلے سال کے محرم میں اور اس سال کے محرم میں یہ بھی فرق ہے کہ پچھلے سال کے محرم میں ہمارے پاس کوئی خاطر خواہ ویو نہیں آئی ہوئی تھی, ہم فرسٹ ویو سے نکل چکے تھے, ہمارا لل پیریڈ چل رہا تھا, تھوڑے تھوڑے کیسز آتے تھے, اتنے زیادہ کیسز نہیں آتے تھے. اس وقت ہمارے پاس نیئرلی فورتھ ویو جو ہے وہ آئی ہوئی ہے, اچھے خاصے کیسز روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ ہو رہے ہیں. اگر ہم نے احتیاط نہ کی تو خدا نخواستہ جو ہے ہمیں پچھتانا پڑ سکتا ہے. بالکل صحیح کمشنر صاحب, آپ نے یہ بات بالکل ٹھیک کیا, لیکن وہیں پر آپ نے لوگوں کی جب رسپانسبلٹی کا ذکر کیا کہ پولیس والے کو دیکھ کر ماسک پہننا ضروری نہیں ہے, اپنی ذمہ داری خود نبھانی ہے, تو پولیس والوں کو یا انتظامیہ کو لوگوں کو کون سمجھائے گا؟ کیونکہ ماسک تو وہ بھی نہیں پہنتے ہیں, اور اپنی رسپانسبلٹی اگر انتظامیہ شو نہیں کرے گی تو پھر لوگوں سے کوآپریشن کیسا؟ اور ایسے بہت سے انسیڈنٹس ہم فوٹیجز میں دیکھ سکتے ہیں, ابھی بھی موجود ہیں جہاں پر لوگ کیئر فری ہیں, نہیں اس چیز کو سیریس لے رہے. اور آپ کی بات یہ بھی ٹھیک ہے کہ لاہور اسپیسیفکلی پرسنٹیج بڑھ آئی ہے, 9% پر ہو گیا, ڈیلٹا ویریئنٹ بھی ہے. انتظامیہ کے لیے کوئی سخت اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ اگر کوئی انتظامیہ کا شخص ماسک کے بغیر نظر آیا تو ہم یہ سختی کریں گے؟ دیکھیے لیڈنگ بائی ایگزامپل ہے. دیکھیے اگر آپ نے خود نہیں ماسک پہنا ہوا تو کوئی آپ کی بات نہیں مانے گا, اور اگر ہم اپنے دفاتر میں اپنے ارد گرد اگر جو سرکاری لوگ ہیں جو ذمہ دار ہیں اگر وہ ماسک نہیں پہنیں گے تو لوگوں نے پھر obviously وہ ماسک اس لیے نہیں پہننا کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ آپ جو پہنانے والے ہیں جو پہننے والے ہیں انہوں نے خود ہی نہیں پہنا ہوا. تو یہ تو بہرحال ہمیں سب کو ریئلائز کرنا پڑے گا کہ یہ ہماری کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے, آفیشیل سے زیادہ پرسنل رسپانسبلٹی ہے. قانون تو حرکت میں آ جائے گا, ہو سکتا ہے ہم کسی اہلکار کو معطل کر دیں, یا ہو سکتا ہے ہم کسی سرکاری شخص کو ڈانٹ دیں اس بات پر, یا ان کی تنخواہ کاٹ لیں, یا کوئی اور ان کے خلاف ایکشن لے لیں, لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے. فائدہ وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جب تک ہمیں سب کو یہ ریئلائزیشن نہ ہو کہ ہم سب نے مل کے اس وبا کو کنٹرول کرنا ہے اور وہ احتیاط سے کنٹرول کرنا ہے, تبھی ہمیں جیت ہوگی. ادروائز کسی کو دیکھ کے اگر جیب سے نکال کے کسی نے ماسک پہنا تو دیٹ از ناٹ
what we require. बिल्कुल सही। और चिन पे मास्क पहनना खुदारा मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कोई फायदा नहीं है कि आपने अपनी थोड़ी को कवर किया हुआ है मास्क से, नाक और मुंह को कवर करना ये एक जनरल मैसेज है जो मैं कोशिश करती हूँ कि हर दफा जरूर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो कैप्टन साहब चूंकि अब तमाम इंतजामात बिल्कुल फाइनल हैं हर चीज़, और इंशाल्लाह ताला खैरियत से सब कुछ गुजरे, कोविड के हवालात साथ साथ हैं, आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया। कोई बात आप ऐसी ही करना चाहें, जो कि बहुत से लोग आपको देख रहे हैं, शहरी लाहौर के डिवीजन्स वाइज भी देख रहे हैं आपको, कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको मद्देनजर रखना होगा, कोई ऐसा खास मैसेज आप देना चाहें? जी, एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन जी मैं यही बात कहना चाहूँगा कि जब हम अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी करते हैं तो हमें इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि हम जो है वो इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर जो हमारे साथ इस वक्त बना हुआ है कोविड को लेके, उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करें, क्योंकि ये स्प्रेडर इवेंट्स जो हैं वो बुनियादी तौर पर हम उन इवेंट्स को स्प्रेडर इवेंट्स कहते हैं जहाँ ज़्यादा तादाद के अंदर लोग ज़्यादा देर के लिए इकट्ठे। अगर आप मजालिस में देखें और अगर आप जुलूस के अंदर देखें तो बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर लोग एक ही जगह पर और काफ़ी देर के लिए इकट्ठे रहते हैं। तो ये एक बिल्कुल आइडियल एनवायरनमेंट है किसी भी इस तरह की बीमारी के स्प्रेड करने का, लेकिन एहतियात के साथ हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मजालिस के हवाले से जो SOPs जारी हुई हैं उसमें वेंटिलेशन का ख़ास तौर पर एहतमाम करने का कहा गया है, उसमें जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका ख़ास तौर पर कहा गया है। मास्क ऑब्वियसली हर जगह पर आपने लाजमी पहनना है, खा वो अंदर है खा वो बाहर है। थोड़ा चैलेंजिंग होता है जुलूस के अंदर लोगों को मास्क पहनाना, लेकिन अगर हर शख्स दूसरे शख्स को याद कराता रहे तो इंशाल्लाह ताला इस हवाले से एहतियात की जा सकती है। खास तौर पे ऐसी जगह जहां बंद कमरे हैं वहाँ प्लीज़ वेंटिलेशन का इंतज़ाम ज़रूर करें, वेंटिलेशन के बगैर आप मजालिस ना करवाएं, और मजालिस जहाँ भी हो रही हैं वहाँ मास्क रखें साथ में, सैनिटाइज़र रखें साथ में, और बिलखुसूस लोगों को बार बार याद दहानी कराएं कि हमें एहतियात करनी है, क्योंकि जो 4th वेव है वो हमारे सर पे खड़ी है और केसेस को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और डेल्टा वेरिएंट की बिलखुसूस जो सबसे ख़तरनाक बात है वो ये है कि ये जिस घर में घुसता है उसमें तमाम लोगों को ये फिर इन्फेक्ट करके वहाँ से निकलता है। इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा तेज़ है दीगर वेरिएंट से। तो अगर खुदा तमाम मजालिस में अटेंड करने वाले लोग बीमार हो गए तो ये डिज़ायरेबल नहीं होगा। तो मेरी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि इन मजहबी रसूमात की अदायगी के वक्त ख़ास तौर पर ख्याल रखें कि आपकी सेहत भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके प्यारों की। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वेरी गुड एंड थॉरो मैसेज कैप्टन साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। सिर्फ हम अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करते रहें SOPs को फॉलो करते हुए, तो आप यकीन जानिए कि ना सिर्फ हम खुद को बल्कि अपने इर्द गिर्द के बेशुमार लोगों को बचा सकते हैं इस बीमारी से। और करना क्या है, सिर्फ कॉपरेट करना है और ख़ुद रियलाइज़ करना है कि हमने SOPs को फॉलो करना है। एक ब्रेक, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक व्यूज़। 8 मुहर्रम है जी आज, और हक और बातिल की जंग के हवाले से ये सिलसिला जो है जारी है और 10 मुहर्रम तक जारी रहा, और उसके जो असरात हैं रहती दुनिया तक कायम रहेंगे। ये बात हक और बातिल की जंग जो है वो ऐसी बात है सिमल के अक्सर हम बात कर क्या सीखा, तो इसार कुर्बानी का जज्बा जो है इससे बढ़कर मिसाल यहाँ से के अलावा कोई नहीं मिलती। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये वाक़या ना सिर्फ साबित करता है कि इस्लाम की सरबलंदी रहती दुनिया तक ता क़यामत कायम दायम रहेगी, बल्कि जो पूरी कुर्बानियाँ दी गई अहले बैत की तरफ से इस पूरे इंसिडेंट में और उसके बाद से भी ये वो मिसाल है, ये वो कुर्बानी है जो एक आला घराना ही कर सकता था इस्लाम की सरबलंदी के लिए। इस पर हम बात करेंगे कि वाक़े करबला क्यों ज़रूरी था और वाक़े करबला के बाद इस्लाम का झंडा कैसे सरबलंद रहा और किस तरह से क्या क्या पूरा ये वाक़या है क्या, इस पर हम बात करेंगे। मजहबी स्कॉलर आपा शहरबानो वालाजाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ के लिए। वाक़े करबला, बड़ा आसान है ये कहना कि वाक़े करबला, लेकिन किस कदर दुख तकालीफ अहले बैत ने बर्दाश्त की इस वाक़े के दौरान, लेकिन चूँकि उन्हें पता था कि इस्लाम की सरबलंदी होनी है, हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को बचाना है और मुसलमानों के लिए रहती दुनिया ता क़यामत तक एक मिसाल कायम करनी है। बस इस हवाले से बताइए। देखो बेटे, ये जो वाक़या हम वाक़े करबला कहते हैं, दरहक़ीक़त करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वाक़े के तौर पर बर्पा नहीं की बल्कि तहरीक के तौर पर शुरू की। और आज तो क्योंकि 8वीं तारीख़ है और बहुत ही तकलीफ़ दे दिन है कि 7वीं मुहर्रम से पानी इस तरह बंद किया गया औलाद रसूल के ऊपर कि छोटे छोटे बच्चे
خالی کوزے لیے ایک خیمے سے دوسرے خیمے کے اندر جا رہے ہیں کہ ہمیں پانی کہیں سے بھی مل جائے. یہ تاریخ انسان کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے کہ جہاں پر آپ پیاس سے انسان کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس کے نروس کو، اس کے اعصاب کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اسے اپنے ایگریمنٹ کی طرف جو آپ چاہتے ہیں وہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے آپ کے مد مقابل ہے کون، آپ اسے انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں. دیکھیے جو آپ کے مد مقابل ہے، سورہ آئے مباہلہ میں امام حسین علیہ السلام کو خدا کی حجت کے طور پر پیش کیا گیا. جس وقت پیغمبر علیہ السلام عیسائیوں سے مباہلہ کرنے چلے توحید کے اوپر کہ اللہ ایک ہے، یا وہ ٹرینٹی کے کانسیپٹ کے وہ تھے ماننے والے، تو فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. تو امام حسین علیہ السلام سارے، جب پیغمبر نے علم کے دفتر ختم کر دیے اور نصران کے عیسائی نہیں مانے، وہ توحید کے کانسیپٹ پر نہیں آئے، 40 دن تک بحث مباحثہ ہو گیا، قرآن کی ہر آیت پڑھ دی، حکمت کی ہر بات بتا دی، تو حکم آیا کہ اب حکمت اور علم کے دفتر تو بند کرو، اب آخری بات کرو، فائنلٹی کی بات کرو، حجت پیش کرو. حجت کا مطلب ہے کہ اب فائنل بات، اور حجت کو پرسونیفائی کیا. حجت پرسونیفائیڈ ہوئی، شخصیت کی شکل میں آئی، اور کہا کہ اب تم اپنے بیٹوں کو لے جاؤ، اپنی عورتوں کو لے جاؤ، اپنے نفوس کو لے جاؤ. تو مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی تفسیر میں، جو دیوبند کے فاؤنڈر ممبر ہیں، انہوں نے اس کی تفسیر میں لکھا پیغمبر انفسنا کے مقام پر اپنے بھائی علی ابن نسانہ کے مقام پر اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو، اور ابنانا کے مقام پر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو لے کر گئے. تو آپ کی عمریں کیا تھی اس وقت؟ 5-5 6-6 سال سے زیادہ کی عمریں نہیں تھی امام حسن امام حسین علیہ السلام کی. تو اس وقت ان کی حیثیت کیا ہے؟ حجت خدا کی، پرسونیفائڈ شخصیت بن گئی حجت خدا کی. اب دیکھیے کہ جب سوال بیعت کیا، اچھا اس کے ساتھ ساتھ پیغمبر کی ایک بہت زبردست حدیث ہے، اس میں آپ نے فرمایا حسین منی ونا من الحسین، الحسین میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے. یعنی اب جو کچھ فعل پیغمبر ہے امام حسین علیہ السلام انجام دے تو وہ فعل پیغمبر ہی رہے گا، اور جو کچھ امام حسین علیہ السلام انجام دیں گے وہ فعل پیغمبر بنے گا. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح ایک اپنے شخصیت کو جوڑ دیا. ایک طرف خدا کی حجت ہیں آپ، دوسری طرف پیغمبر کی آپ ریپلیکا ہیں. اب سوال بیعت اس میں بہت ایک پیوٹل، یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، تاریخ کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، اور جہاں سے امام حسین علیہ السلام نے تاریخ کے دھاروں کو بدل کر رکھ دیا. سوال کیا آپ سے بیعت کا؟ بھائی آپ سے بیعت کا سوال کیوں کیا؟ صاحب بقول لوگوں کے کہ سارے لوگوں نے بیعت کر لی تھی. دیکھیے لوگوں کے بیعت کرنے یا نہ کرنے سے کیا حیثیت ہے لوگوں کی، وہ تک ریوڑ ہے لوگوں کا. بات ہوتی ہے ٹاپ لائن لوگوں کی، لیڈرز کی، جب وہ آپ کی بات کو ایکسیپٹ کر لیں تو آپ کا اقتدار جو ہے مضبوط ہوتا ہے. اب وہ ٹاپ لائن لوگوں میں عبداللہ ابن عمر بھی ہیں، عبد الرحمن بن ابو بکر بھی ہیں، عبداللہ ابن زبیر بھی ہیں، یہ لوگ موجود ہیں، تاریخ کے بڑے لوگ ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیے عبد الرحمن بن ابو بکر کو قتل کر دیا گیا، عبداللہ ابن عمر خاموش ہو گئے، عبداللہ ابن زبیر نے سیاست کی ایک مصلحتاً روش کو اختیار کر لیا. ابھی پھر بھی ایک بہت بڑی شخصیت موجود ہے جو ان سب سے بڑی ہے، اس لیے کہ ان میں سے کوئی حجت خدا نہیں ہے، اس میں سے کوئی رسول کا ریپلیکا نہیں ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کی. یعنی ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام اگر ہاں کہہ دیتے اس ملوکیت کو تو ہمیشہ کے لیے خدا کی حجت کی مہر لگ جاتی، پیغمبر کی ایکسیپٹنس کی مہر لگ جاتی. اب امام حسین علیہ السلام کے سامنے اتنا بڑا ٹیسٹ ہے کہ خدا اور پیغمبر جو ہے وہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. تو آپ نے جو سوال بیعت میں کہا کہ نحن اہل بیت النبوہ و مختلف الملائکہ و مادن الرسالہ، ہم سے کہتا ہے بیعت کرو. ہم اہل بیت محمد ہیں، نبوت کی کان ہیں، ملائکہ ہمارے گھر میں آتے ہیں، دین ہمارے گھر کا ہے، کتاب ہمارے گھر کی ہے، قیامت ہمارے گھر سے، یعنی ہم پر شفاعت رکھی گئی. پھر پیغمبر کی مشہور و معروف حدیث، حسن و حسین سید الشباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ہم فیصلہ کریں گے وہاں کس نے جنت میں آنا اور کس نے جنت میں نہیں آنا. تو تم ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم آ جاؤ اور ہماری بیعت کرو. تو کہا کہ پاسبلٹی نہیں ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا ریزالو ایک طرف جان ہے اور دوسری طرف اصول ہے. اصول قرآن اور شریعت پیغمبر ہے، اللہ اور توحید خدا اور پیغمبر کی وہ پیغام ہے آخری پیغمبر کا کہ جس کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز. اور لیکن ہم چھوٹے موٹے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پیغمبر اور اللہ کی بات پر ذرا تھوڑے سے اڑ جاتے ہیں، مطلب کبھی ہمارا دل کرتا ہے کہ نہیں. اچھا امام حسین علیہ السلام تو ان کا گوشت اور خون ہے، اور مطلب آپ کو تو اس بات سے آپ دیکھیے 15واں سورہ تھا نزول کے اعتبار سے، سورہ کوثر، صرف 2.5 سال ہوئے تھے نبوت کے اعلان کو. اس وقت یہ اطاعت اور قربانی کا فیصلہ ہوا تھا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اطاعت اور قربانی کا سفر چلے گا. امام حسین علیہ السلام اس سفر کے راستے کو لے کے چل رہے ہیں، اطاعت اور قربانی کے راستے. اور ایسا نہیں تھا کہ انہیں پتہ نہیں تھا، انہیں پتہ تھا کہ کربلا میں کیا ہونا ہے، انہیں پتہ تھا کہ کتنی بڑی قربانی دینی پڑے گی، اپنے پورے خاندان کی قربانی دینی پڑے گی. پیغمبر علیہ السلام بتا چکے تھے، اہل بیت کا بالکل قربانی کے لیے پیغمبر بتا چکے تھے، فرشتہ خبر دے چکا تھا. امام حسین علیہ السلام سینے پر کھیل رہے تھے، آپ کے چھوٹے سے بچے تھے، ام سلمہ کے گھر میں آپ تھے،
जनाब उम्मे सलमा कहती हैं कि पैगंबर की ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आई। मैंने हुजरा खोल के देखा तो बच्चा सीने पर था और आप रो रहे थे। मैंने कहा पैगंबर खुदा खैर करे, आप इस बुरी तरह रो रहे हैं। तो कहा कि एक फरिश्ता वो आया मेरे पास जो ज़मीन और आसमान की खिलकत से के बाद से आज तक कभी नहीं ज़मीन पे उतरा। वो मुझे बताने ये आया था कि आप इस बच्चे को सीने पर खिला रहे हैं, आपकी उम्मत इसे ज़िबा कर डालेगी। और ये मिट्टी दे गया उस मकाम की और कहा उम्मे सलमा को दे दी मिट्टी, कहा कि तुम उस वक्त तक ज़िंदा रहोगी। पैगंबर की निगाहें मुस्तकबिल की तारीख को देख रही थी। तो ये मिट्टी जिस रोज़ मेरा बच्चा कत्ल होगा ये मिट्टी खून हो जाएगी। फिर उस रोज़ जिस रोज़ इमाम हुसैन इस्लाम का कत्ल हुआ, तो जनाब उम्मे सलमा ने, जनाब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने दोपहर के उस टाइम पर जब वो सो रहे थे तो उन्होंने ख्वाब देखा कि पैगंबर अलैहिस्सलाम इस तरह उनके सामने आए कि उनके बाल बिखरे हुए हैं, लिबास गर्द आलूद है, हाथों में खून है, उनके हाथ में कोई शीशा से खून भरा हुआ है और सर से के बहुत सारे जैसे आप ज़ख्मियों के दरमियान। तो उन्होंने हैरान होकर पूछा या रसूलल्लाह ये आपका क्या हाल है? तो कहा कि उम्मे सलमा मेरा बेटा कत्ल कर दिया गया, मैं करबला में इन शहीदों के खून को जमा करता फिर रहा हूँ। अब घड़बड़ा कर उठी और आपने जाकर उस शीशी को निकाला जो पैगंबर ने अमानत के तौर पर रखाई थी। आपने देखा वो शीशी खून हो चुकी थी। तो ये सब जो है पैगंबर इसकी पहले खबर दे चुके थे। अच्छा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो अपने रिज़ॉल्व में पक्के थे, आप ये देखिए कि वो सफ़र को तय करने के दरमियान में कहीं ये नहीं कहते थे कि आओ मेरे साथ चलो चलो, बहुत सारे लश्कर चलो, हाजियों आओ सब चलो लड़ने के लिए और हमने मुकाबला कर। आप हर एक को कहते थे मैं तो जा रहा हूँ, तो आप मेरे रास्ते को छोड़ो, मेरा रास्ता मुख्तलिफ है। अच्छा, आप जो लोग आपके साथ चले, जिस काफ़िले में आप हैं उसमें ख़ानदान बनी हाशिम के लोग हैं, आपके अपने और आपके भाई और आपके वालिद के ग़ुलाम हैं, या असहाब पैगंबर जनाब मुस्लिम इब्न औसजा, ज़ुहैर इब्न क़ैन, हबीब इब्न मज़ाहिर, ये असहाब पैगंबर हैं। यानी असहाब पैगंबर हैं, ये आपके ख़ानदान के लोग हैं, ये आपके ग़ुलाम हैं। इसके अलावा आपने इधर उधर से कोई मजमा नहीं इकट्ठा कोई ऐलानात नहीं किए, कोई कहा नहीं है किसी को कि चलो जी साथ। हाँ। इससे मकसद क्या था कि इतनी डेड हो चुकी था उम्मत, इतना खौफ से और जुल्म सह के इतनी मायूसी उसमें फैल चुकी थी, सप्रेस्ड। आपको एक करंट छोड़नी थी, उनकी स्पाइन में एक ऐसी करंट डालें कि वो उठकर खड़े हो जाएं कि हैं ये भी हो सकता था। तो आपने वो करंट वाकई छोड़ दी। वो करंट आज तक है। आज देखिए कमजोर से कमजोर आदमी भी जुल्म के खिलाफ उठकर शोर मचाने लग जाता है, चाहे उसकी जान चली जाए। और वो उसी का मैसेज है, उसी का पैगाम है, उसी का तसलसल है। तो ये करंट आपने तारीख के हर इंसान के अंदर छोड़ दी, आपने हक की आवाज दे दी। और उसके बाद फिर देखिए जब हुर ने हुर का लेक्चर जब आपको घेरा और आप मुसलसल ज़ोहर असर के बाद तकरीरें करते रहे नमाज़ों के बाद, तो आखिरी आपने मंजिल बैज़ा के ऊपर जो अपना पॉलिसी स्टेटमेंट दिया उसमें आपने कहा मन राय सुल्तान जायरन नाकिसन लिअहदिल्लाह मुखालिफन लिसुन्नत रसूलिल्लाह व यामलु फी इबादिल्लाह बिल-इस्म वल अदवान। अगर कोई ऐसे जालिम हाकिम को देखे तमाम तूले तारीख में जो अल्लाह के हुक्म को ठुकराता हो, नबी की सुन्नत की मुखालिफत करता हो और बंदों के अंदर जुल्म और अदवान यानी गुनाह और जुल्म के जरिए हुकूमत करता हो, तो लाजमी उसके खिलाफ तलवार निकाल ली जाए। तो हुर सुनता रहा, सर झुकाए दे। जब आपने तकरीर ख़त्म कर दी तो इंटेलिजेंट आदमी था बहुत, उसने कहा फर्जंद रसूल जो कुछ आपने कहा यही आपका मतलब था? तो आपने कहा बिल्कुल। तो आपने कहा फिर मैं आपको, उसने कहा मैं आपको डराता हूँ, आप कत्ल कर दिए जाएंगे। तो बड़ा खूबसूरत जवाब दिया आपने, बिल मौत तखफ़ नहीं आ रहे, तुम मुझे मौत से डराते हो? मैं जिंदा रहूंगा तो भी शरीफों के लिए बाइस सादत है, और अगर कत्ल कर दिया जाऊं तब भी मजलूमों के लिए मेरा कत्ल होना उनकी जिंदगी की अलामत है, रहती दुनिया तक कायम है। तो हाँ, फिर उसके बाद बड़े आपने एक ज़बरदस्त आपका एक अंदाज था इमाम हुसैन इस्लाम का। इमाम ने फिर छात्र आए, लेकिन तेरे लिए ये बड़ी ज़िल्लत की बात होगी कि ज़रा सी ज़िंदगी के लिए तेरी नाक रिगड़ दी जाए। अब देखिए मकसद बड़ा हो तो जिंदगी को आपने छोटा कर दिया। मौत मरना तो यूं भी है, मरना तो है भाई, मरना बिस्तर पर भी है, मरना सीढ़ी से फिसल कर गिरना भी है, और मरना मैदान में जाकर मुकाबला करके भी मरना है। तो उन्होंने कहा कि अगर तेरे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि जरा सी जिंदगी के लिए तेरी नाक रिगड़ दी जाए, तो जालिमों के सामने नाक रिगड़ता रहेगा जिंदा रहने की खातिर। यानी उसके दिल में आपने एक स्पार्क लगा दिया कि मैं इज्जत का रास्ता इख्तियार करूं या जिल्लत। और फिर देखिए बिल्कुल जनाब हुर शामिल हुए और बहुत सारे लोग। देखिए इमाम इस्लाम का 70-72 लोग आए थे, जिसमें बच्चे भी दे सकते। बाद में मकतूलीन की तादाद जो है 125 के करीब भी गिनी गई है। तो 125 कहाँ से आए? वो जो कूफे से चुपके इसी फौज में शामिल होकर आ गए थे और फिर उन्होंने क्रॉस ओवर किया। तो देखिए ये एक स्पार्क था। और फिर आप ये देखिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो काम अंजाम दिया जो पैगंबरी काम है। देखिए पैगंबर आपके जद कौन है? इस्माइल, और इस्माइल के बाप कौन है? इब्राहिम। औलाद इसाक को एक तरफ कर दीजिए, औलाद इस्माइल में एक ही पैगंबर है जो आखिरी पैगंबर है, ठीक है। अच्छा, छुरी गर्दन पर इसाक की नहीं रखी गई थी, इस्माइल के रखी गई थी। वफ़दैनाहु बिज़ुबिन अज़ीम इन्ना हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन वफ़दैनाहु बिज़ुबिन अज़ीम।
وہ ترکنا لہ فی الاخرین، یہ بہت بڑی آزمائش ہے بیٹے کو دیکھنا ہے نا، ہم نے اسے ذبح عظیم سے تبدیل کر دیا اور آخر میں آنے والے کے لیے رکھ دیا. اب آخر میں کون آیا؟ پیغمبر آخر الزمان. اب پیغمبر آخر الزمان نے اس ذبح عظیم کا بوجھ اٹھانا تھا اور اس کو مکمل کرنا تھا. ریئلٹی میں دکھایا، شاہ ولی اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ 2 پیغمبر بظاہر نہیں قتل ہوئے لیکن آپ کی شہادت 2 حصوں میں تقسیم ہوئی، شہادت جہری اور شہادت سری. شہادت جہری نے چھپی ہوئی شہادت امام حسن علیہ السلام کی جو آپ کو زہر دے کر شہید کیا گیا، اور شہادت سری امام حسین علیہ السلام کی جو مقتل میں کھل کر آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر لوگوں نے قتل کر ڈالا. یہ پیغمبر کی شہادت ہے، یہ پیغمبر، اور یہ وہ ذبح عظیم ہے جو ترکنا علیہ فی الاخرین آخری پیغمبر کے لیے رکھی گئی تھی کہ پیغمبر اس شہادت کی یہ ذبح عظیم کی بلند مقام پر. اور اس کی ایک عظیم چیز یہ دیکھیے، ذہنیت ایک آئیڈیالوجی ہے، بالکل ایک کانسیپٹ ہے. یہ امام حسین پورا جب مل جاتا ہے تو یہ پورا ایک میسج ہے جو رہتی دنیا تک ہم مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ کیسے اپنے حق کے لیے کھڑے رہنا ہے. اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، آپ کرسچنز دیکھیے، آپ ہندو دیکھیے، آپ جیوز دیکھیے جو کہتے ہیں حسین ہمارے ہیں. اب دیکھیں نا ہمارے ہاں تو ایک بہت بڑی یہ ایک عجیب ہماری بدقسمتی کی سچویشن بن گئی ہے، اور ہمیں اس سے نوجوان بچوں کو اس سے کوپ اپ کرنا چاہیے کہ ہمارے ہاں جو واقعہ کربلا ڈس ایگریمنٹ کا بن گیا، انٹالرنس، ڈس ایگریمنٹ، اور ایک مطلب ایک پولرائزیشن. ابھی دیکھیے یہ تو ایک فورس بننی چاہیے تھی، اتحاد کی، اتفاق کی، مل کے لڑنے کی، ان کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہونے کی، اپنے حالات کو بہتر بنانے کی. دیکھیے نوجوان بناتا ہے نا اپنے حالات کو بہتر. آپ سمجھیں گے مطلب میرے عمر کے لوگ اب آپ کے لیے نئی حالات کے آپ کو بہتر بنائیں. ہمارا جو ٹائم تھا وی آر پاسٹ دیٹ ٹائم. ناؤ ٹائم از آن یور رائٹ سائڈ، ناٹ آن مائی رائٹ سائڈ. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ نوجوان لوگ اس پولرائزیشن میں پڑ جائیں، کسی کے بہکانے، کسی کے سکھانے، کسی کے مفادات، ہڈن ہینڈز ہوتے ہیں. قاتل کوئی اور ہوتا ہے، بہت سے لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں آپ کو، پیچھے ہاتھ کوئی اور ہوتے ہیں. ہمارے پاکستان کے اندر دیکھ لیجئے کتنے اتنے بڑے لوگ قتل ہو گئے. قاتل تو سامنے ایسی معمولی سے لوگ تھے، پیچھے پتہ نہیں کون سے ہاتھ. تو یہ فورسز جو ہے نا جو آپ کو پولرائز کر رہی ہیں، یہ فورسز بہت ڈیفیکلٹ فورسز ہیں. ان کو سمجھنا چاہیے. ہمیشہ جو ہے تاریخ کے ایک طالب علم کی طرح ڈسپیشنیٹ طریقے سے بالکل صحیح کہا آپ نے. آپ بڑی زبردست بات کی آپ نے، اور اس کی کچھ مثالیں اور کچھ میچورٹی ہمیں ملتی بھی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جلوس نکالے جاتے ہیں یا مجالس ہوتے ہیں تو دوسرے مسالک کے لوگ وہیں پر سبیلے لگاتے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں، سپورٹ بھی کرتے ہیں، رضاکارانہ طور پر سیکیورٹی کی سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں. تو یہ وہ ہم آہنگی ہے جو ہمیں چاہیے سمجھنی بھی اور اس کے اوپر ایکٹ کرنے کے لیے بھی. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. بہت شکریہ جی آپ کا. اور یہ جو میسج آپ نے دیا، جو بات آپ نے کی، وہ اتنی زبردست بات ہے کہ اگر ہم اس کو فالو کریں تو جو امن کی طرف ہی ہم بڑھیں گے، کسی پریشانی کی طرف ہم نہیں بڑھنے والے. اور یہ تو آپ جیسا کہہ رہی ہیں کہ پوری دنیا میں اس کو فالو کیا جاتا ہے، لوگ سپورٹ بھی کرتے ہیں. تو اگر آپ بھی اس چیز کو سپورٹ کریں گے، فالو کریں گے تو امن مزید قائم ہوگا انشاءاللہ. اور آپ یقین جانیے پھر آپ حق کے راستے پر رہیں گے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.